بنا دیا. اور اللہ نے اس بارگاہ کا یہ ادب بتایا ہے اور اس بارگاہ میں نے اونچی آواز دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے پوچھا کہ اے سعد تم ثابت بن قیس کے پڑوسی ذات کے معاملات کیا ہیں؟ میں نہ آنے کی وجہ میں نہیں جانتا. حضرت ثابت بن قیس کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں کہ آج نے تمہیں حضور طلب کیا ہے, آج حضور نے تمہیں یاد فرمایا ہے, اور حضور نے پوچھا مسجد نبوی میں نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس بارگاہ کی بے ادبی کی ہے. جب حضرت سعد حضور کی بارگاہ میں جا کر جہنمی نہیں ہے بلکہ وہ جنتی ہیں اور جنتیوں میں ان کا نام شمار ہوتا ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتیں پڑھیے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بارگاہ اور نبی کے حجرے مبارکہ پر کھڑے ہو کر قرآن کی بارگاہ میں گفتگو کیسے کی جاتی ہے, یہ تمام آداب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کعبہ مدینہ گنبد خضرا دکھائی دے. الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. للہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل. دل کو, ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے, ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے. جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے, جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے. اور شعر سنو جو حجاج کرام یا عمرہ میں گئے ہوں گے, نبی کے رسول کے روضہ انور کی زیارت کی ہوگی, تو یہ کہتے ہوئے آتے ہیں نگاہ نگاہ گنبد خضرا کے گرد پھرتی تھی, نگاہ گنبد خضرا کے گرد پھرتی تھی. میں دل کو تھام کے رخصت ہوا مدینے سے, میں دل کو تھام کے رخصت ہوا مدینے سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کہ آیا اللہ کی جانب سے نور اور کتاب مبین. اس آیت پہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں. حضرات, یہ محمد علی کمیٹی کا 50 سالہ جلسہ ہے. اس جلسے پہ سب سے پہلی میری شرکت ہوئی تھی 82 اس وقت ایسے رخ نہیں رہتا تھا, ایسے رہتا. الحمدللہ محمد علی کمیٹی کے نوجوان بڑے بزرگ بجاواڑہ کے مسلمان قابل مبارکباد ہو کہ کنٹینیو 50 سال تک آپ نبی کی محبت میں جلسہ کرتے رہے, عید میلاد النبی مناتے رہے. یہ جلسہ اس تاریخ کا جلسہ ہے, یہ جلسہ اس دن کی یاد ہے جب میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین
روح کائنات حضرت آمنہ کی شکم سے اس دنیا میں تشریف لائے. آج میں اس کے پہلے کی بات کروں گا. یہ جلسہ نبی کی یاد کا جلسہ، یہ جلسہ نبی کی پیدائش کا جلسہ، یہ جلسہ نبی کے ذکر کا جلسہ، اور یہ جلسہ رب کائنات کی سنت ہے جس کا جلسہ ہوگا. جلسہ عید میلاد النبی کہاں ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا. سب سے پہلے نبی نے اپنی میلاد، اللہ نے اپنے نبی کی میلاد کا جلسہ عالم ارواح میں کیا. عالم ارواح میں کیا تھا. میں اس کو بتاؤں گا آگے چل. نبی کی کچھ صفات، بہت ساری صفات ہیں، کچھ صفات ظاہر ہیں جن میں ڈسکس ہوتی ہے. نور، اللہ نے اپنے نبی کو نور بنایا. میرے نبی، پیچھے والے بھی، میرے نبی، تھوڑا ہاتھ اٹھا کے محبت سے بولو، میرے نبی نور ہے. میرے نبی عبد ہیں، میرے نبی عبد ہیں. یاد کرو، میرے نبی عبد ہیں. میرے محمد الرسول اللہ نور ہیں، نبی ہیں، عبد ہیں، بشر ہیں، رسول ہیں. نور کیسے، نبی کیسے، عبد کیسے، بشر کیسے، رسول کیسے؟ آپ نے سنا ہوگا، میرے نبی نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری انا من نور اللہ. جو آپ کنٹینیو سنتے رہتے ہیں، میں ان میں اشارے کروں گا، وقت میں اپنا ضائع نہیں کروں گا. نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے نور کو اللہ نے پیدا کیا، میرے نور سے کائنات کو پیدا فرمایا. انا من نور اللہ، اور میں اللہ کا نور ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس کی تخلیق کی؟ اللہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ تو مسلمانوں جواب سنو. اگر ایمان تازہ ہو جائے تو سبحان اللہ بولنا، تائید کرنا. میرے نبی نے فرمایا، اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کب؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کب؟ وہ ایک مشہور واقعہ ہے، نبی نے حضرت جبریل سے سوال کیا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ ایک تو یہ روایت ہے. میرے نبی نے جو ایک اور بات بتائی اس کو آپ سمجھیں. میرے نبی نے فرمایا کہ حضرت آدم کے درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ نبی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم.
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت آدم کے 14,000 سال پہلے بھی میں نبی تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم کا جسم تیار کیا جا رہا تھا، مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ یہ سنتے رہتے ہیں لیکن مجھ سے اس میں سنتے سب بولتے ہیں نا، سب جانتے ہیں۔ مولانا مقبول صاحب کہیں گے بشیر قادری کو بلا لیا تو نئی بات کیا بتا، سنا تو ہم ہی بول دیتے۔ سنو، غور کرو، نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کیا کہا؟ حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، جسم تیار کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ یہ جسم کب سے شروع ہوا؟ آدمی کب سے شروع ہوئے؟ انسان کب سے شروع ہوئے؟ بشر کب سے شروع ہوئے؟ حضرت آدم سے شروع ہوئے۔ حضرت آدم سے شروع ہوئے۔ آدم کے پہلے آدمی نہیں، آدم کے پہلے آدمیت نہیں، آدم کے پہلے بشر نہیں، آدم کے پہلے بشریت نہیں۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ جب آدم پیدا نہیں ہوئے تھے، آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ پتہ چلا نبوت کے لیے آدمی ہونا ضروری نہیں ہے، نبوت کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں ہے۔ میرے آقا آدم کے پہلے بھی نبی تھے۔ آدم کے پہلے نبی تھے۔ نبی کہتے کسے ہیں؟ نبی کہتے کسے ہیں؟ نبی کی میننگ کیا ہے؟ واٹ از میننگ آف نبی؟ تو نبی کی میننگ ہے، ڈکشنری جا کے دیکھ لینا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، غیب بتانے والا۔ غیب بتانے والا۔ تو ہمارا جو نبی ہے وہ غیب بتانے والا ہے۔ اور غیب کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم نہ جانتے ہو، چھپا ہوا۔ اگر آپ کا دماغ حاضر ہو تو میں ایک اشارہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں وجے واڑہ کے مسلمان کہاں تک پہنچتے۔ سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ بولو، سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ ہے۔ سب سے بڑا غیب اللہ ہے۔ شب معراج میں اللہ نے عرش اعظم پر اپنے پاس بلا کر کے اپنا دیدار کرایا، کہا ہے یا رسول اللہ میرے حبیب میرا دیدار کر لو، میں نے تمہیں نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی کے معنی غیب جہاں ہوتا ہے، غیب بتانے والا ہوتا ہے۔ کوئی تم سے پوچھے تو بتا دینا کہ جو سب سے بڑا غیب ہے وہ مجھ سے نہیں چھپ سکا، تو دوسری چیزیں کیا چھپی رہی؟ اور اس لیے میرے آ رہا اور کیا غیب تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ یہ نبی عبد حضرت آدم سے لے کر کے قیامت کے تک آخری بندے تک سب انبیاء عبد ہے۔ I am agree. لیکن وجےواڑہ کے مسلمانوں دھوکہ نہیں کھانا کہ وہ اب اور ہم بھی اب تو برابر۔ میں نبی کے ایک ایک اعضا پہ تقریر کر سکتا ہوں،
ہماری بھی انگلی، یہ انگلی کیسی ہے؟ نبی کی انگلی کے، ہمارا ہاتھ نبی کا ہاتھ، ہماری آنکھیں نبی کی آنکھیں، ہمارا چہرہ نبی کا چہرہ، ہمارا قدم نبی کا قدم۔ میں کتنا فرق ہے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں۔ اللہ نے جو نبی کو، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو جو عبد بتایا ہے، قرآن کی روشنی میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ سنتے تو ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن آج میری دلیل دوسرے انداز کی ہوگی، انشاءاللہ ایمان تازہ۔ اللہ نے سارے لوگوں کو عبد بتایا، اللہ کا بندہ کہا، اپنے نبی کو بھی کہا۔ وعباد الرحمان، رحمان کے بندے۔ نبی کو جب بندہ کہا تو کیا کہا؟ نبی کو جب بندہ کہا تو کیا کہا؟ بندہ نبی، بندہ ہم، لیکن ان کی بندیت بے مثال، ان کی عبدیت بے مثال، ان کی عبادت بے مثال، ان کی عبدیت ایسا ہے کہ ہر بندے کی بندیت ناز کرے۔ آؤ میرے دوستو، میں تھوڑا معراج کی رات کی طرف آپ کو لے اور جو لفظ ہے اس کا جو ترجمہ ہے آپ نے سرسری سنا، لیکن آج میں آپ کو اس کے دل میں اتارنے کی کوشش کروں گا۔ کبھی آپ میرے آقا کو اپنے جیسا بندہ نہیں کہیں گے، کوئی نہیں کہے۔ اللہ نے کیا کہا، میں نے کیا کہا؟ نور، نبی، عبد، بشر، رسول۔ عبد جو ہے سب سے چھوٹی پوسٹ، ابھی تو ختم ہو گیا، قانون ختم ہو گیا۔ پہلے گورنمنٹ کا قانون یہ ہوتا تھا کہ جو محلے کا کارپوریٹر ہوتا تھا وہی کارپوریٹر چیئرمین بھی ہو سکتا، جو چیئرمین ہوتا تھا وہ چیئرمین کے ساتھ میں ایم ایل اے بھی ہو سکتا، ایم ایل اے کے ساتھ میں منتری بھی ہو سکتا۔ یہ ساری پوسٹیں اب تو نہیں ہے، چینج کر دیا۔ میرے دوستو سنو، کارپوریٹر، چیئرمین، ایم ایل اے، منتری، سب سے بڑی پوسٹ کون سی ہے؟ بولو، زور سے بولو، مزہ آئے گا۔ اس کے بعد ایم ایل اے، اس کے بعد کارپوریٹر، سب سے پہلے نیچے، اس کے اوپر منتری۔ راشٹرپتی کوئی انعام دے اس کو، جو کارپوریٹر بھی ہے، چیئرمین بھی ہے، ایم ایل اے بھی ہے اور منتری بھی ہے، اور وہ انعام کا اعلان کیا جائے کہ یہ شخص وجے واڑہ کے فلاں محلے کے وارڈ کا یہ کارپوریٹر ہے، اس لیے اس کو انعام دیا جا رہا ہے، اس لیے اس کو یہ انعام دیا جا رہا ہے۔ ہر آدمی سمجھ لے گا کہ جب کارپوریٹر کے حیثیت سے راشٹرپتی اس کو یہ انعام عطا کر رہا ہے، تو جب منتری کے حیثیت سے اس کو انعام دیا جائے گا تو وہ انعام کیا ہوگا؟ وہ انعام، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بغیر مثال کے، بغیر تمثیل کے آؤ، قرآن کہتا ہے میرے آقا کیا ہے؟ نبی۔ بولو، میرے آقا کیا ہے؟ نور، رسول، عبد۔ اب قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ
لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ کہتا ہے لے گیا، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، بندہ نہیں عبدی ہی. قرآن میں نبی نے، اللہ نے جہاں نبی میرے آقا کو عبد کہا ہے نا، تو وہاں عبد نہیں کہا، عبد ہی کہا، میرا بندہ، میرا بندہ، میرا بندہ. تو وہ کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ جو شب معراج میں اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات. اللہ لے جانے والا. میرے دوستو کہاں لے گیا؟ یہ بندہ کہاں تک گیا؟ یہ بندہ کہاں تک گیا؟ صرف مسجد اقصی تک نہیں گیا، مسجد اقصی لے گیا. لے جانے کے بعد ابھی مولانا صاحب، مولانا احمد وہ بیان کر رہے تھے کہ نبی کے آگے نہ جاؤ، صدیق اکبر کے آگے نہ جاؤ. میں تو کہتا ہوں مولانا اقبال کے آگے نہ جاؤ، مولانا مقبول کے آگے نہ جاؤ. اور آپ نہیں جاتے. نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ امام کون رہتا ہے؟ کیا کہتے ہو؟ پیچھے اس امام کے، پیچھے اس امام کے. بولو امام کے پیچھے مقتدی رہتا ہے کہ آگے رہتا ہے؟ پیچھے رہتا ہے نا. وہ تو نبی کے تعلق سے کہہ رہے تھے. اللہ نے ذہن دے دیا، اے میرے بندو، یہ جو 5 وقت کا امام ہے، اس کے پیچھے غریب کھڑا ہوگا، پیچھے اس امام کے امیر کھڑا ہوگا، پیچھے سے امام کے ان کے چاچا کھڑے ہوں گے تو پیچھے سے امام کے ابا کھڑے ہوں گے تو پیچھے سے امام کے سسرے کھڑے ہوں گے تو پیچھے سے امام کے پیچھے رہنا. تو یہ 5 وقت کے امام ہے، ہمیں انہیں پیچھے رہنے کا حکم دیا ہے. اللہ شب معراج میں مسجد اقصی لے گیا اور تمام انبیاء کو حکم دیا اب تمہیں قبروں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے حبیب کے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں جمع ہو جائے. مسجد اقصی میں جمع ہو جاؤ. میرے نبی کے پہنچنے کے پہلے پہلے سارے انبیاء وہاں جمع ہو گئے، سارے انبیاء وہاں جمع ہو گئے. اور تیزی رفتار کا عالم بتا دوں، کتنی تیز دوڑے، کتنی تیز گئے. ایک نبی کی بات بتاتا ہوں، آپ تصور کر لینا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج میں جا رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. کہاں دیکھا؟ قبر میں نماز پڑھتے ہوئے. اور آقا جا رہے تھے، کہے میں تھے آقا. بولو، ارے 50 سال سے سنتے آ رہے ہو یار، بول دو زور سے. براق نہیں، بولو زور سے. اس کی رفتار کتنی تھی؟ ایک قدم یہاں سے اٹھتا تھا تو وہاں جاتی تھی جہاں ہماری نگاہ ختم ہوتی ہے. یہ براق کا عالم، یہ براق کا عالم جو میرے نبی کی سواری تھی. میرے نبی کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، میں نے حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اور میرے آقا جب میں وہاں پر مسجد اقصی پہنچے، انبیاء کی صف لگی ہوئی تھی، وہاں حضرت موسیٰ بھی کھڑے نظر آ رہے. حضرت موسیٰ کس رفتار سے گئے ہوں گے مسجد اقصی؟ وہاں گئے، صفیں لگی ہوئی تھی، مصلی خالی، مصلی خالی تھا. میرے اور آپ کے آقا نے دیکھا آدم، لکڑ دادا پکڑ دادا، کتنے داداؤں کے دادا وہ وہاں موجود. میں جن کی نسل سے ہوں، جن کو اللہ نے خلیل بنایا، حضرت ابراہیم وہاں پر موجود.
حضرت اسماعیل موجود، موسیٰ عیسیٰ موجود، سارے انبیاء و مرسلین موجود ہیں، مصلی خالی تھا۔ میرے آقا نے جبریل کی طرف دیکھا، جبریل کی طرف دیکھا، جبریل نے کیا کہا؟ سب کو کھڑا رہنے دو، اللہ نے آپ ان انبیاء کا امام بنا دیا ہے، انبیاء کا امام بنا دیا ہے، مصلی پہ آپ تشریف لے جائیے۔ اللہ نے مسجد اقصی میں نبی کو انبیاء کا معراج نہیں بنایا، مجھے کہہ لینے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اپنے نبی کو امام الانبیاء بنایا، ہر وقت کے لیے بنایا، ہر ساتھ کے لیے بنایا، ہر لمحہ کے لیے بنایا، نماز کی کوئی تفسیر نہیں، ہر وقت میرے آقا امام الانبیاء ہے۔ ان کے آگے کون؟ نبی رسول۔ اللہ نبی رسول نہیں کہہ رہا، اللہ نبی رسول نہیں کہہ رہا، عبد کہہ رہا ہے، عبد کہہ رہا ہے، میرا بندہ۔ وہاں ہوئی، اوپر چلے، میرے آقا بڑھے بڑھے بڑھے، واقعہ سنتے رہے تو مجھے واقعہ نگاری مقصود نہیں ہے، میں جو خاص ذہن دینا چاہتا ہوں، سدرۃ المنتہا پہنچے، سارے آسمان پار ہو، سدرۃ المنتہا پہنچے، وہاں رکے، فرشتوں نے اجازت کی، ابھی اور آگے سفر تھا، اللہ کو دکھانا تھا میرا نبی جبریل کا محتاج نہیں ہے، میرے نبی کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ کہا جبریل چلو، بھی سفر باقی ہے، کہا معاف کریں گے، یہی میری حد ہے۔ جبریل کی حد کہاں ہے؟ یہی میری حد ہے، یا رسول اللہ میں اب اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا، اب اس کے آگے آپ کو تنہا جانا ہے۔ میرے نبی نے کہا اوکے، میرے نبی نے کہا اوکے۔ بیچ میں ایک بات اور بتا دوں، حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا نا، تو حضرت جبریل آئے تھے، کہا ابراہیم آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ کہا ہاں۔ تو کہا آپ تو جا رہے ہیں، اب کہاں جا رہے ہیں؟ آگ میں۔ چھوٹی موٹی آگ نہیں تھی، وہ نمرودی آگ تھی، کیونکہ میرا وہ ٹاپک نہیں، مجھے کچھ اور بولنا ہے آپ کے سامنے۔ کہا میں آپ جا رہے ہیں، اگر کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، کچھ کہنا ہو، کوئی تمنا ہو تو مجھے کہہ دو، میں اللہ سے جا کے پیغام سنا دوں گا آپ کو۔ حضرت ابراہیم نے کہا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل، مجھے کوئی حاجت نہیں، چلے۔ نبی نے کہا سدرۃ المنتہا میں جبریل چلو، کہا نہیں، میں آگے بڑھا میرے بالوں پر جل جائے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو یہ کون ہے؟ عبد۔ اور یہ نبی عبد، عبد کی حیثیت سے جا رہا ہے۔ اب وہاں چلا جہاں جبریل کہتے ہیں یہ میری حد ہے، میں آگے بڑھا تو میرے پیر بال اور پر جل جائیں گے یا رسول اللہ، اب آپ کو آگے ہی جانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں جا ہی رہا ہوں نا، تو اے جبریل میں احسان اتار دوں؟ کہا احسان؟ کہا جو میرے دادا پہ تم نے کیا تھا، جب میرے دادا آگ میں ڈالے جا رہے تھے تم نے کہا تھا کہ میں تم کو کوئی حاجت ہو تو کہہ دو، میں اللہ سے کہہ دوں گا۔ اے جبریل یہ تمہاری حد ہے، اب میں آگے جا رہا ہوں، اگر تمہاری کوئی ضرورت ہو مجھے بتا دو، میں اللہ سے میں اللہ سے کہہ دوں گا۔ میرے دوستوں نبی بڑھے بڑھے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مقام ایسا آیا، آواز آئی حبیب آؤ، حبیب آؤ، حبیب آؤ، حبیب آؤ۔ کتنا حبیب قریب ہو گئے، کعبہ قوسین او ادنیٰ۔ کعبہ قوسین او ادنیٰ، دنا فتدلی،
اتنا قریب ہو گئے جو کو دو کمانوں میں آپس میں لگ گئے. آنکھ ایسی نہیں, قرآن کہہ رہا ہے, نہ جھپٹی نہ پلکی نہ بند ہوئی. وہاں گئے, اللہ نے کہا یہ انعام جو میں عطا کر رہا ہوں, میں اپنے حبیب کو جو دے رہا ہوں, اے میرے بندو اس کی بندگی دیکھو, اس کی ابدیت دیکھو, اس کے عبد ہونے کا کمال دیکھو. اس کو میں اپنی بارگاہ میں ان کے ماتھے کی آنکھوں سے میں اپنا دیدار کرا رہا ہوں, میں اپنا دیدار کرا رہا ہوں. تو جب بندے کی حیثیت سے میں عرش اعظم پر اپنا مہمان بلا کر کے اپنا دیدار کرا رہا ہوں, تو رسول کی حیثیت سے جب میں انعام دوں گا, نبی کے حیثیت سے انعام دوں گا, وہ کتنا بڑا انعام. حضرت موسیٰ نے تمنا پوری کر دی, حضرت موسیٰ نے تمنا پوری کر دی. لوٹے تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا, مجھے اپنا دیدار کرا دے. کہا اے موسیٰ میرا دیدار کرنے کی تمہارے اندر طاقت ہے. وہ واقعہ الگ نہیں کر سکے, اللہ کا دیدار نہیں کر سکے. معلوم تھا نبی یہاں سے گئے ہیں, اب وہ واپس آئیں گے. راستے میں بیٹھ گئے, راستے میں بیٹھ گئے. نبی آئے, کہا ہوا ہے, کہاں کیا دیا, کہا 50 وقت کی نماز. کہا تمہاری امت نہیں کر پائے گی, جاؤ کم کرا کے آؤ. اب ہوا آپ جانتے ہیں 5 وقت کی رہ گئی. کتنے مرتبہ آنا جانا ہوا تھا؟ 9 مرتبہ. 45 کم ہو گئی. میں نے کہا اے حضرت موسیٰ آپ کو ہم سے کیا محبت تھی, ہم سے کیا لینا دینا, ہماری اتنی فکر کیا ہو کہ ہم 50 پڑھ پائیں گے کہ نہیں پڑھ پائیں گے, آپ نے تو ہم کو دیکھا ہی نہیں. کہا بشیر القادری مقصد تمہاری ہمدردی نہیں تھی, مقصد میرا یہ تھا نبی اللہ کا دیدار کر کے آ رہے تھے, میں اللہ کا دیدار نہیں کر سکا, انہی آنکھوں کا دیدار کر لوں جو اللہ کو دیکھ رہا ہے, میرے پاس آ رہا ہے. کوئی حاجی آتا ہے ہم ہاتھ چومتے ہیں, کہے کے لیے چومتے ہیں. میں ایک صاحب کے واقعہ صحیح ہے, میں ایک صاحب کا میں نے ہاتھ چوما, حج سے آئے, آدمی بولے حج رہے یہ کیا کر رہے تھے, کیا کر رہا, کہا اس کے ہاتھ چوم رہے تھے. ایسے لوگ جاتے بھی ہیں نا حج کرنے, پھر واپس آتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ ایسے ہی رہتے بھی. تو میں نے کہا میں ہاتھ چوم رہا تھا, تو کہا اس کے ہاتھ چوم رہے تھے. میں نے کہا میں اس کے ہاتھ نہیں چوم رہا تھا, یہ ہاتھ خانہ کعبہ سے لگے ہوئے, روضہ رسول سے لگے ہوئے تھے, آب زمزم سے دھلے ہوئے تھے, اس نسبت سے میں ہاتھ چوم رہا. میرے دوستو عبد کی حیثیت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے تو اب بشر میرے نبی نے کہا, اللہ نے کہا, میرے نبی نے کبھی نہیں کہا کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح, کہیں نہیں. اللہ نے نہیں کہا, اللہ نے نہیں, اللہ نے نبی سے کہلوایا اے محبوب کہو میں تمہاری طرح بشر. لیکن یہی نہیں رک جانا, یہی نہیں رک جانا, ورنہ میرے بندے تم کو اپنا جیسا بشر سمجھ لیں گے. اس کے آگے بولنا میں بشر تو ہوں تمہارے جیسا, لیکن میری شان یہ ہے یوحا الیہ. حضرت جبریل میری بارگاہ میں وہی لے کر کے آتے ہیں تاکہ تمہاری بشریت کا بھی اعلان ہو جائے
اور میرے دوستو نور کو یہ بشریت کا لباس جو پہنایا گیا یہ ہماری ہدایت کی. اگر نبی بشر بن کر کے نہیں آتے ہمیں آپ کو ہدایت نہیں ملتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں واقعہ سناؤں اور آپ کو میں آگے اپنی بات بتاؤں. میرے دوستو ایک بچہ حضرت علی کے زمانے پہ چھت پہ چڑھ گیا. باؤنڈری نہیں تھی. لوگوں نے دیکھا وہ بچہ نہیں دکھ رہا. کسی نے دیکھا کہ وہ چھت میں 3-4 سال کا بچہ ہے. لوگ دوڑے کہ چھت سے گر نہ جائے. حضرت علی نے منع کیا, نہیں رکو. کہا حضرت وہ بچہ گر جائے گا. کہا چپ. اس کی عمر کا ایک بچہ لاؤ. حضرت علی نے لیا اور سیڑھیوں سے گئے اور چھت کے اوپر اپنا ہاتھ کیا, بچے کو پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے بچے کو کھڑا کیا. اسی ہم عمر کا بچہ ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا. اس بچے نے دیکھا تو کھیلتے دوڑتے اس بچے کے پاس آ گیا. حضرت علی نے پیر پکڑ کے صحیح سلامت نیچے اتارا. حضرت علی نے کہا اس نے اپنی عمر کا بچہ دیکھا تھا تو خود بخود اس کے پاس آ گیا. آپ دوڑ کر کے جاتے, یہ آگے دوڑتا اور نیچے جا کر کے گر جاتا. تو میرے نبی نور ہے, میرے نبی نور ہے. لیکن اللہ کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجنا تھا تو میرے اور آپ کے آقا کو لباس بشری پہنایا, اور لباس بشری پہنا کر کے تاکہ ہم مانوس ہو جائیں اور ہم اپنے نبی کی بات مانیں اور ہم کو بشر بنائیں. میرے دوستو رسول بنایا. کیسا رسول بنا؟ جگہ بحیثیت رسول کے میں نے کہا کہ سب سے پہلے میلاد نبی کی کس نے منایا تھا؟ بولو, اللہ. قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم اخذتم على ذلك مصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. سارے انبیاء کی ارواح کو جمع کیا, ایسے بیٹھے ہوں جیسے آپ, اور اپنے حبیب کا ذکر کر رہا ہے. میں تمہیں نبی بنا کر کے بھیجوں گا, تمہیں کتاب و حکمت دوں گا. اسی بیچ میں میرا رسول آئے گا, میرا رسول آئے گا. پتا چلا کہ عالم ارواح میں اللہ نے رسول چن دیا ہے. تو وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کی میلاد کا ذکر کیا. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کرنا چاہا, میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ میں قریش کو چنا, قریش میں بنو ہاشم کو چنا, اور بنو ہاشم میں مجھ کو چنا. حضرت جبریل آئے, کہا یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب سے, میں نے جنوب و شمال میں کا گوشہ چھان مارا, یا رسول اللہ بنو ہاشم جیسا گھرانہ مجھے نہیں ملا. اور یا رسول اللہ بنو ہاشم کے گھرانے میں جو آپ ہیں, آپ کے جیسا میں نے زمانے میں نہیں دیکھا. میرے دوستو اللہ نے چن لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ہائے میرے دوستو, میرے اور آپ کی نبی کی شان. ہمیں کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو قرآن بتا دینا ہے, یہی کافی ہو جائے گا. حبیب کی یہ شان, میرے اور آپ کے آقا کی یہ شان
کہ میرے آقا کو جب کوئی برا بھلا کہتا تھا نا تو اللہ کہتا تھا چپ ہو جاؤ. اللہ کہتا تھا کیا ہو جاؤ؟ چپ ہو جاؤ. میرے دوستوں کوئی گالی دے گا آپ کو تو گالی نہیں نکلے گی, لیکن اللہ کہتا تھا نہیں حبیب, نہیں حبیب. میرے دوستوں بڑی اچھی پیاری بات یاد آ گئی. اس کے پہلے میں ایک بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نہیں کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا دو جن کو سمجھ میں آ رہی ہے. سبحان اللہ, زور سے سبحان اللہ بول دو. غور سے سنو میرے دوست, آپ سنتے رہتے ہو, میں جو بتانا چاہ رہا ہوں اللہ ایک ہے. سب جانتے تھے کہ نہیں؟ سب جانتے تھے کہ نہیں؟ اللہ نے اپنے ایک ہونے کا اعلان کس سے کروایا؟ بولو کیسے کروایا؟ اللہ کہتا اللہ قل هو اللہ احد. اے میرے پیارے کہہ دو اللہ ایک ہے. اگر اللہ کہتا اللہ ہو احد تو اعلان ہو جاتا کہ نہیں؟ اعلان ہو جاتا کہ نہیں؟ اپنے نبی سے کیوں کہلوایا؟ میں نے کہا یا اللہ تجھے تو شجر کہہ رہا ہے, اللہ تجھے پتھر کہہ رہا ہے, اللہ کائنات کی ساری چیزیں تجھ کو اللہ کہہ رہی ہے, تم نے نبی سے کیا کہلوایا؟ تو میرے اللہ نے کہا ساری کائنات مجھے اللہ کہہ رہی ہے, سب کا کہنا الگ ہے, میرے نبی کا کہنا الگ ہے. سب کی بات ایک طرف, میرا نبی مجھے ایک کہہ دے یہ بات ایک طرف. اور کہا اب میں جو وہ بات بتانے جا رہا ہوں, کہا میں اس لیے کہ اے میرے پیارے جب میری بات آئے تو تم بولو, اور جب تیری بات آئے گی تو میں بولوں گا. انا آتیناک الکوثر. میرے نبی کو ایک شخص نے کہا کہ یہ ابتر, یہ ابتر ہے. ابتر اس کو بولتے ہیں کہ جس کی اولاد نہ ہو. حضرت ابراہیم قاسم کا انتقال ہو گیا تو وہ آس بن وائل نے کہا کہ یہ تو ابتر ہے, اب ان کی نسل ختم ہو گئی, اب چرچا ختم ہو گئی. میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوئی. اللہ نے کہا اے میرے پیارے تم نے کہا ہے قل هو اللہ احد, جب میری بات ہو تو تم بولو, اب تمہاری بات آئی ہے تو میں بولوں گا. انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ نے ڈائریکٹ نہیں اس سے کہا, اس سے نہیں کہا اے آس بن وائل تو میرے نبی کو یہ کہتا ہے, نہیں, اپنے نبی سے کہا. اپنے نبی سے کہا اے میرے پیارے تم کیوں غمزدہ ہو, تم کیوں غمزدہ ہو رہے ہو, میں نے تمہیں کوثر عطا کرتا ہوں, کوثر عطا کرتا ہوں. اور میرے دوستو اس نے یہ سوچ کے نہیں کہا تھا کہ ان کی نسل ختم ہو, اس نے یہ سوچ کر کے کہا تھا کہ اب آگے ان کا مشن چلانے والا کوئی نہیں رہے گا, ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں رہے گا, ان کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ نے کہا اے میرے پیارے تو گھبرا کیوں رہے ہو, میں اسی کے گھر سے انتظام کر دوں گا تیرا پیغام چلانے. حضرت اولاد اگر نہیں ہے تو یہ محرومی ہے, اولاد اگر نہیں ہے تو میں مانتا ہوں یہ محرومی ہے, لیکن اولاد رہ کر کے بغاوت کر جائے یہ بہت بری بات ہے. اولاد تو ہے, بغاوت کر جائے باپ سے,
باپ کے کہنے پہ نہ چلے، بولو ہمیشہ تکلیف میں رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو عاص بن وائل کے دو بیٹے، عاص بن وائل کے دو بیٹے، عمر بن عاص اور حشام بن عاص، دو بیٹے، دونوں میرے نبی پہ ایمان لائے، باپ نہ لایا۔ اللہ نے دونوں بیٹوں کو ایمان سے نوازا اور کہا عاص بن وائل تم کہہ رہے تھے میرے نبی کا ذکر نہیں کرے گا چلے گا، ارے سنو، تیرے گھر میں نے پیدا کیے ہیں جو تیرے بچے میرے نبی کا جھنڈا اٹھائیں گے، جھنڈا میرے نبی کا ہوگا، ہاتھ تیری اولاد کا ہوگا، ذکر میرے نبی کا ہوگا، ذکر کرنے والی تیری اولاد ہوگی، نبی کے گنگائے جائیں گے، گنگانا نبی کا ہوگا، گنگانے والے تیرے گھر کے ہوں گے۔ اللہ نے اس کو چنا۔ میرے دوستو ایک بات اور، ایک شخص نے مجنوں کہہ دیا، مجنوں پاگل کہہ دے میرے نبی گولی، نعوذ باللہ۔ نبی رنجیدہ تھے، حضرت جبریل آئے کہ یا رسول اللہ آپ غمگین نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو مجنون نہیں بنایا، ہم نے آپ کو مجنون نہیں بنایا، آپ کس کی بات پہ لگے ہو، آپ کس کی بات پہ لگے ہو؟ جو بہت بڑا جھوٹا ہے، اس نے اب تر کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل کر دی ہے نبی کی، اس نے مجنوں کہا تو قرآن میں 10-15 آیتیں سورہ کہا ہے میرے پیارے تم اس کی بات کو مان رہے ہو، اس کی بات کو مت مانو، اس کی بات کو مت مانو، بہت بڑا پاپی گنہگار ہے یہ، بہت بدماش ہے۔ اللہ نے 10 برائیاں نازل کی، اے میرے پیارے یہ ایسا ہے، میرے پیارے یہ ایسا ہے، میرے پیارے یہ ایسا ہے۔ 9 برائیاں تو سب جانتے تھے، ایک برائی کوئی نہیں جانتا، اتل بعد ذلک زنیم، یہ کوئی نہیں جانتا، یہ اپنی باپ کا اولاد ہے، یہ اپنی، اب آپ کی بولی میں جو اس بچے کو جو کہا جاتا ہو وہ کہہ لے، میں نہیں، میں تو اتنا ہی کہتا ہوں اتل بعد ذلک زنیم، وہ اپنے باپ کا اولاد ہے۔ نبی نے کہا، اس نے سنا، تلوار نکالی، ماں کے پاس پہنچا، کہا ماں بتا سچ سچ میں کس کی اولاد؟ ماں نے بہانہ کیا، مسلمانوں غور کرو، یہ سب سے بڑا دشمن، میرے نبی کا سب سے بڑا دشمن اپنی ماں سے کہتا ہے سچ سچ بول ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا، کہا یہ جھوٹ ہے، کہا خبردار، جس نے بتایا ہے جس کا نام محمد ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ کون کہتا ہے؟ نبی کا سب سے بڑا دشمن۔ مسلمانوں کاش پہلے جیسا مشہور تھا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، آج ہمارے بارے میں بھی کہا جاتا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ نبی کی سیرت ہے، نبی کی سیرت یہ ہے، ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں، نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم چوری نہ کریں، نبی نے چوری نہیں کیا ہے، ہم لاکھوں نہ کریں، نبی نے کسی کا قتل نہیں کیا ہے، ہم مجاہد بن کر کے کسی کو جہاد کے نام پہ قتل نہ کرے، ارے نبی نے تو جہاد کو، نبی نے یہ آتنکوادیوں کو، صحابہ نبی کی بات سن کر کے اور صبر کر جاتے تھے 200-300 کلومیٹر دور۔ میرے دوستوں میں آج ایک بات بتا دوں، یہ جو جھگڑے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے جھگڑے ہیں نا،
آمین. یہ حدیث میں ہے. جو ہم کرتے ہیں وہ بھی حدیث میں, جو وہ کرتے ہیں وہ بھی حدیث. جھگڑا کس بات کا ہے؟ محدثین کرام نے جو نبی نے کیا سب صحابہ یہ بہت اچھے ہیں, یہ بہت اچھے ہیں. ان سے پوچھا تم نے یہ تعلیم کہاں سیکھا ہے؟ تو وہ راستے سے چلتے تھے, لوگ اسی طرح سے چلنے لگے. جو سچ بولتے تھے لوگ سچ بولنے لگے, جھوٹ بول ہو گئے. مسلمانوں, آج تمہارے مسئلے کی کتابیں, تمہاری تاریخ کی کتابیں, نبی کی سنت کی کتابیں, ان کے باپ کو کیا ضرورت ہے جو تمہارے نبی کی کتابوں کو پڑھے؟ ارے ہم تو پڑھتے نہیں, نبی کی سنت کو ہم پڑھتے نہیں, نبی کی سیرت کو ہم پڑھتے. ان کو یہ بولی سکھائی ہے. اس لیے میرے دوستو, نبی کی سیرت پہ عمل کرو. جب نبی کی سیرت پہ تم عمل کرو گے تو یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب. نبی ایک اس کے لیے پوری وقتھا واللیل اذا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولى. اوپر کی 3 آیتیں دعویٰ ہے, اس کے نیچے کی 3 آیتیں دلیل ہے, اور اس کے نیچے کی 3 آیتیں نصیحت. میں آج سب کو یہ نہیں بول پاؤں گا کیونکہ اور آدھا گھنٹہ اگلی رات اچھی ہو بہتر ہو. آیا تو میں نے ٹھکانہ دیا, اگر میں نے تم کو چھوڑ دیا ہوتا تو میں ٹھکانہ کہے کو دیتا. میں عنقریب اتنا دوں گا کہ تم راضی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے تم کو محتاج پایا تو غنی کر دیا, اور جب غنی کر دوں گا تو نصیحت یہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بھول نہیں جانا اللہ کی نعمتوں کا ذکر. اور سارے انبیاء نے راضی کیا ہے اللہ. حضرت ابراہیم آگ میں کودے کہے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. اسماعیل کی گردن پر چھری رکھا کہے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے کہے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ایک مثال دے دوں امیر بھائی, وہ حقیقت نہیں ہوگی نا, صرف مثال دے رہا ہوں, آپ گھبرائیں نہیں, میں آپ ہی کا نام لے رہا ہوں. ہم بیٹھے تھے, ذکر نکلا, میں نے اپنی پریشانی بتائی تو امیر بھائی نے کہا کہ حضرت آپ پریشان نہ ہوں, میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے, خوش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا کب دیں گے؟ کہا تقریر کر کے آؤ. میں گیا, میں بیٹھ گیا, سارا کپڑا بیٹھ گیا. میرے بغل میں ان کی الماری بھی پوری گڈی نیچے ابھی دینے لگے. تو کتنا دیں گے؟ 1 گڈی 2 گڈی. یہ گڈی گنیں گے, گڈی گنیں گے. آپ بھول گئے انہوں نے کیا کہا تھا, میں آپ کو خوش کر دوں. تو یہ میرا گڈی نہیں گن رہے, اٹھا رہے ہیں اور یوں پھینک رہے ہیں. میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں, میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے چہرے سے خوشی کب آئے گی. اور جب میرا چہرے میں خوشی دیکھیں گی تو بند کر دیں گے کہ اب آپ خوش ہو گئے. صحیح ہے نا؟ بلا تمثیل و تشبیہ سمجھ لو. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ.
اے میرے پیارے میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ کہا جب تک میرا ایک بند امتی بھی بخش نہیں دیا جائے گا میدان قیامت میں اللہ سے راضی نہیں ہوں. ارے زور سے بول دو پیچھے تھا. لیکن گھر میں بیٹھ نہیں جانا کہ فجر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا صاحب تم نے تو کہہ دیا ہے کہ اللہ یہ سب بہت بعد میں ہوگا. پہلے وہ چھٹائی ہوگی جہنم کا سب سے ہلکا عذاب سے. ہم نے یہی کہہ کر کے تم کو مسجدیں چھڑا دی. اگربتی جلاؤ چادر چڑھاؤ اور میرا پار ہو. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب آگ کے انگاروں کے جوتے یہاں تک پہنائے جائیں گے. دیکھ لو میرا پیر اور کھڑا کر دیا. سب سے ہلکا یہاں کھڑا کر دیا اور یہ کھولتے پورا بدن کھولتا. آج گرمی میں ماربل میں ہم چل نہیں سکتے. گرم آگ کی جوتے پہنے. اس لیے میرے دوستوں لیکن انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دل میں جو نبی کی محبت ایمان ہے تو آخری وقت میں ہماری بخشش ہوگی اور ہم جنت ہوگی. وقت نہیں ورنہ میں ایک اور حدیث آپ کو سناتا جاننا کہ آگے انشاءاللہ یاد رکھتا. اب میرے نبی نے کہا اب میدان قیامت ہے. شارٹ میں بولوں میدان قیامت ہے. اللہ نے اپنے پیارے کو کہا میرے پیارے تم لاؤ اپنی امت کو لاؤ. تو حدیث میں ابوبکر کو بھیج دیں گے, عمر کو, عثمان کو, غنی کو, یہ طلحہ یہ سب زبیر یہ سب جائیں گے. اللہ کہہ گئے میرے پیارے یہ تو بخشا ہے انہیں تو جنت کی بشارت دے دی. ان کو کہے گا ان کو لاؤ ہمارا اور آپ کا نمبر آئے. میرے آقا پیش کرتے جائیں گے. جاؤ اللہ کا حکم ہوگا جاؤ. اللہ کا حکم ہوگا جاؤ. اللہ تعداد دیکھے گا. بولو تعداد دیکھے گا. 1000 کر دیا 2000 کر دیا لاکھ کر دیا 2 لاکھ کر دیا دیکھے گا؟ کیوں نہیں دیکھے گا؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے پیارے میں تمہیں اطلاع دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اللہ کہتے ہیں ساری امت بنے جاؤ جاؤ جاؤ. اللہ دیکھ رہا ہے محمد رسول اللہ کے چہرے کو. میرے محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. میرا محبوب کب راضی ہوتا ہے کب خوش ہوتا ہے. میرے محبوب جب امت بخشی دی جائے گی مسکراتے گے. میرے دوستو قد جاءکم من اللہ تحقیق کہ آیا اللہ کی جانب سے نور اور کتاب مبین. حضرات نبی نے جو تکلیفیں برداشت کی ہمارے اور آپ کی, نبی کی سیرت کو لقد کان لکم فی رسول اللہ 2 منٹ اس وقت حسنہ. ہمیں کامیابی اگر مل سکتی ہے تو نبی کے اسوہ حسنہ پہ مل سکتی ہے. نبی کی تعلیم پہ عمل کریں تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. آج مسلمانوں ہم ذلیل ہو رہے ہیں, ہم خوار ہو رہے ہیں, ہمارے لیڈروں کو اندر ہو رہے ہیں, مکان گرائے جا رہے ہیں, عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. ہم ان کا رونا روتے رہو. میاں اسلام کیا ہے؟ ون مین شو. اسلام کیا ہے؟ ایک چلا تھا عرب کی دھرتی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گھر والے دشمن ہو گئے, چچا دشمن ہو گئے, رشتہ دار دشمن ہو گئے. وہ بڑھتا گیا, کلمہ لے کے بڑھتا گیا, تبلیغ کرتا گیا, اللہ کے حکم پہ عمل کرتا رہا, اپنی نبوت کا اعلان کرتا رہا. تکلیفیں سہی. میرے دوستو ایک شخص نے ساری دنیا کے اندر کلمہ پہنچا دیا لا الہ الا اللہ. ایک شخص نے 313 بدر میں نبی دعا کر رہے ہیں یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ جن کو میں لے کے یہاں پہ آیا
یا اللہ ان کی مدد نہیں کیا تو یہ ختم ہو جائیں گے، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ 313 نے ہزاروں کے لشکر کو مار کے اللہ کی مدد شامل ہوئی، خانہ کعبہ گرانے کے لیے آیا، ساتھ میں اللہ نے ابابیل بھیجا، حفاظت کی۔ اب کوئی ابابیل نہیں، اللہ کوئی ابابیل نہیں بھیجے گا، اپنے فرشتے نہیں بھیجے گا۔ ارے میرے دوستو، قسم خدا کی ہماری بدعمالیاں تو یہاں تک ہو گئی ہے، اگر ہمارے نبی محمد رسول اللہ نہ ہوتے، ہماری بے چہرے سور کے بنائے جاتے، بندر کے بنائے جاتے، خون کا میڈک کا عذاب دیا جائے گا۔ ہم یہ تو اللہ کے نبی کا شکر کریں، ان کی امت میں ہے، اللہ ہمارے اوپر سے عذاب نہیں پتا۔ میرے دوستو، نوجوانوں، صحیح راستے پہ آ جاؤ۔ تمہاری جو باڈی ہے نا، یہ بٹن کھول کر کے چلتے ہو نا، شرٹ یہاں پر باندھ کر کے مچل کر کے چلتے ہو، باپ کا کہنے نہیں مانتے، ماں کا کہنا نہیں مانتے، قدم قدم پہ ٹھوکر لگے گی، ذلیل و خوار ہوں گے۔ قسم خدا کی نبی کے فرمان پر عمل کرو، اپنے ماں باپ کو ماں باپ سمجھو، ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، نماز پڑھو، سچ بولو۔ تم دیکھو گے جب کل تمہارے سامنے جو سر اٹھاتا تھا، تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا نہ سیرت ہے۔ نوجوانوں دل سے سیکھیں، ہم مبارکباد دیتے ہیں آپ حضرات کو، کمیٹی جنہوں نے 50 سال سے کنٹینیو یہ جلسہ کر رہے ہیں، علماء کو بلا رہے ہیں، آپ کو نصیحت، آپ کے ایمان کو بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا، ہے عرش پر دماغ نسیم بہار کا، اڑتا ہوا غبار نبی کے پیار کا، ہے شامیانہ رحمت پروردگار کا۔ اسلام تیری نبض میں ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے آباد چار خدائے برتر والا۔ ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے، جمال گنبد خضرا میں اے خدا کا دلی کمیٹی کے ممبران کے والدین رشتہ دار کی مغفرت کے لیے حضرت ابھی دعا کریں گے۔ میں ان تمام حضرات کا نام لے رہا ہوں۔ جناب سید عتیق صاحب کے والدین صاحبان، سید انجم صاحب کے والدین، سید امیر علی صاحب کے والدین، عبد الرحمن صاحب کے والدین، شیخ مستان صاحب کے والدین، مجید مستان صاحب کے والدین، مجید غوث صاحب کے والدین، جناب آصف صاحب کے والدین اور اہلیہ، شیخ بابو صاحب کے والدین، جہانگیر صاحب کے والدین اور اہلیہ، محمود بھائی کے والد اور اہلیہ، شیخ ایوب صاحب کے والد، شیخ ایوب صاحب کے والد، جناب احمد علی صاحب کے والدین، جناب امتیاز صاحب کے والد، جناب امتیاز صاحب کے والد، جناب عبد الغفار صاحب، غوث صاحب کے فرزند محی الدین صاحب، کریم اللہ صاحب کے والدین، یونس صاحب کے والدین، شیخ مقبول صاحب اور ان کے والدین، بلال صاحب کے والدین، ٹیلر مقبول صاحب اور ان کے والدین، ٹی جعفر صاحب گھڑی والے، شہاب الدین بھائی کے والدین، شبیر صاحب کے والد، سید منیر اور ان کے والدین، رشید علی اور سبحانی صاحبان اور محمد عارف صاحب ریلوے والے، شیخ عثمان صاحب ٹیل اسکراپ بابو بھائی کی اہلیہ، چاند بھائی اور ان کے والدین، نذیر خان کے والد، شاہدہ شاہبانو شریف بھائی کے والدین، باورچی قادر بھائی صاحب، باورچی کریم بھائی صاحب، باورچی شیخ محبوب بھائی صاحب اور ان کی اہلیہ، باورچی ناگور صاحب کے والد، راٹ پینٹر محبوب شریف صاحب اور ابو سلطان ملباری، شیخ اختر مرحوم سید سالار حسین صاحب مسجد حاجیہ کے مؤذن صاحب، شیخ کریم اللہ صاحب ویلڈنگ والے، شیخ محی الدین صاحب، شیخ مستان شریف صاحب کے والد قاسم شریف صاحب، یہ تمام کے تمام جو ہیں مرحومین ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کے لیے 1 منٹ ابھی اور آپ بیٹھ جائیں، ان کے لیے انشاءاللہ سلام کے بعد حضرت دعا کریں گے۔ یہ ہمارے
हाँ महले के है सन्नी बाबू, यानी हमारे अंजुमन के सामने जो मकान दिख रहा है इनका मालिक है। इन्हें कुछ अर्ज करना चाहते हैं। అందరికీ నమస్కారం అండి. సారీ నాకు ఉర్దూ అర్థమవుతుంది, మాట్లాడలేను. రిటైర్డ్ టీచర్ మా హౌస్. నేను అమీర్ గారు చిన్నప్పటి నుంచి స్నేహితులు అండి. ఎట్లా అంటే మహమ్మద్ ఈసా గారు వాళ్ళ నాన్నగారు విజయవాడకు వచ్చారు. పపట్ జమాల్ అండ్ సన్స్ మేనేజర్గా ఇక్కడ అపాయింట్ అయ్యి అప్పుడు విజయవాడకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఊరు తెలియదు, భాష తెలియదు. మా ఇంట్లో అతిథి గారు అలా ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పడింది. ఆయన 1976లో ఈ మహమ్మద్ అలీ యంగ్ ముస్లిం కమిటీ ఆయన స్టార్ట్ చేశారు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్తో. అప్పుడు చిన్న హౌస్ ఇక్కడ ఉండేది. ఇప్పుడు 50 సంవత్సరాలు అల్లా ఆశీర్వాదంతో గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ జరుపుకోవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఆ రోజుల్లో ఆల్ ఇండియా రేడియోలో బ్రాడ్కాస్ట్ చేసేవాళ్ళు కార్యక్రమం. ఈరోజు సిటీ కేబుల్ నుంచి టెలికాస్ట్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ప్లాటినం జూబ్లీ, గోల్డెన్ జూబ్లీ జరుపుకుంటే మనకి మహమ్మద్ అలీ యంగ్ ముస్లిం కమిటీ తరఫున మనకే ఒక ఛానల్ ఉండాలని అల్లాని ప్రార్థిస్తున్నారు. ఈ చిన్న కార్యక్రమం నేను ఎందుకు వచ్చానంటే అమీర్ గారిని ఎంతో అభినందించాలి, ఎలా అభినందించాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఒక చిన్న సన్మానం చేయాలని నేను వచ్చాను. అమీర్ గారు స్టేజ్ మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. हज़रात, ये हमारे मोहम्मद अली नौजवान कमेटी के सदर आली जनाब अलहाज अमीर अली साहब की ये गुलपोशी कर रहे हैं। शाल पोशी, गुलपोशी दोनों कर रहे हैं माशाअल्लाह जी। भाई ऐसा करो माशाअल्लाह। ये साहब जो हैं शाल पोशी और गुलपोशी दोनों कर रहे हैं माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। शुक्रिया। ये 1978 में शुरू करे, यही मकान का एक छोटा सा रूम था। तब शुरू करने के टाइम पे ये बयाना इससे हमने कुछ ताल्लुकात नहीं था। उस वक्त में सैयद मौलाना मकबूल साहब से शुरू करे। मौलाना मकबूल साहब 12 दिन यहाँ पर कसीदे पढ़ते थे। उस वक्त में हमारे को बयान कराना, मौलाना को बुलाना, ये सब कुछ भी मालूम नहीं। पहले बार 12 दिन के लिए यहाँ पर कसीदे के लिए इंतजाम करे। उसमें 8 दिन गैरी से तो मीठा बूंदी आता था, मीठा बूंदी आता था। ये कहीं से आता, कहाँ आता, किसी को पता नहीं, ताकि हमारे को भी पता नहीं। इतनी खुशबू, इतनी मजेदार रहता था। सब 1.5 किलो या 1 किलो आता था, वो बांट के खाते थे। एक दिन हमारे में कमेटी में एक आदमी था, वली साहब के फर्जन, इतना खुशबू, इतना मजेदार करके बैठा था। उस दिन से नहीं आया, मतलब 4 दिन नहीं आया। तो मेरे वालिदा ने बताया आप लोग गलत काम करे, वो अल्लाह ने आपके इंतजाम कसीदे को पसंद किया, इसलिए रोजाना आप मिट्टी बूंदी आ रहा था। इंशाअल्लाह ऐसा कभी आप ये नहीं करना, सीएडी वर्क नहीं करना। जो अल्लाह ताला देता है बस आप करते जाओ। उसी तरह हम करते गए, आपकी मदद से और अल्लाह के करम से, गौसे पाक के सदके से हम करते गए, उलमा करम के सदके से आज तक इतनी दूर लेकर आए। 50 साल कर रही है, लेकिन मेरे से भी इसका हकदार है मौलाना मौलवी सैयद मकबूल हुसैन साहब। उनके लिए मैं ये परसों जो हमारे मालिक की तरफ से मुझे दिया गया, मैं मौलाना सैयद मकबूल साहब के मैं दे रहा हूँ। इनका हकदार यही है। इन्होंने भी 50 साल के पहले हम आए, जो 12 दिन का कसीदा सुनाए, तो मिलादुन नबी बोलने से क्या है सिखाए, यही हकदार है, मेरे से भी हकदार है। आज चंद लोग है मेरे साथ, सैयद अतीक साहब और उलू अली बाबू साहब और शेख मस्तान साहब इलेक्ट्रिशियन। पुराने लोग में हम 4 जने हैं, भी बच के, बाकी सभी अल्लाह के प्यारे हो गए हैं। मैं भी रसूलुल्लाह पाक के दीदार के लिए इंतजार में हूँ। इंशाअल्लाह आप लोग दुआ कीजिए, अगर मेरे से कुछ गलती हुई तो माफ कर दीजिए। बिस्मिल्लाह।
ना निकल जाते हो। हम सबके जो मरूमीन है उनकी होना सबकी रूहों के सवाब पहुंचा दे। परवरदिगार आलम के खुसूस अभी हमारे मौलाना इकबाल साहब ने तू आलिम गैब व शहादत तू जानता है, फिर भी हमारे मौलाना इकबाल साहब ने जितने भी नाम लिए हैं जिन्होंने मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफिल पाक को बचाने बसाने में परवरदिगार आलम याद को मुनाफत करने में हिस्सा लिया है, वो इंतकाल कर गए हैं अपने प्रति सभी की रूहों को इसका सवाब पहुंचा दे, सभी के गुनाहों को इसका कफारा बना दे, इसके बाद कबीरा को माफ फरमा दे, अज़ाब कब्र अज़ाब नार से हिफाजत फरमा दे, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास फरमा दे, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बात बना दे, उनके रोके रोके की जो मक़सद फरमा दे, किसी और सभी को कामयाबी अता फरमा दे, रब्बे कदीर उनके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह इस मिलाद पाक को उन्होंने रचाया बसाया इसमें हिस्सा लिया है, इसकी बरकत से उनके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। जितने यहाँ पे लोग हाजिर हैं और जिनके नाम लिए गए हैं मालिक मौला हम सबके घर वाले जो हैं बिलाल आलमीन सभी के जिस्म में बरकतें, इज्जत वाली सेहत वाली अपने हबीब से मोहब्बत करने वाली जिंदगी, अपने हबीब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाली जिंदगी, छोटों को बड़ों की इज्जत, बड़ों की छोटों से मोहब्बत करने वाली जिंदगी। या अल्लाह तू फर्ज फरमा दे। मोहम्मद अली कमेटी के जो आवाज़ शुरू से रहे या बाद में जो बुजुर्ग है हमारे हबीब भाई बाबू भाई दूसरे हजरात है उनके ऊपर 50 साल से चल रहा है,
کبھی کبھی دعوے درگے قدمے سکھنے جس طرح سے حصہ لیا ہے ان کے تمام حصوں کو اپنی برکات میں قبول فرما لے ان سب کو بہترین سے آمین ہماری دعاؤں کو تمام مقبول تھا پروردگار عالم جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی افتتاح کیا ہے ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ ملیں بہت دنوں سے یہاں کے ہمارے جو والدہ اور یہ علماء اس کو شرکت کرتے ہیں اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں سبھی کو صحت و سلامتی کی زندگی عطا فرما دے اس کا بہترین سلام ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله